السلام علیکم ناظرین، ریویوز بائے فرحان میں خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ غونیک قلعہ میں صوفیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ چکی ہوتی ہے اور انہیں حکم دیتی ہے کہ سب اپنے ہتھیار اٹھا لیں۔ تمام سپاہی تلواریں اٹھا لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ صوفیہ ایلینا سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ ایلینا تصدیق کرتی ہے کہ اس نے قیدیوں کا دروازہ کھول دیا ہے اور لوگ چوک میں جمع ہو رہے ہیں جو ان سامان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ صوفیہ خوش ہو کر کہتی ہے کہ بہترین خواتین اور بچے آگے چلیں گے اور ان کے سپاہی لوگوں کے درمیان آگ بھڑکائیں گے۔ وہ ایلینا کو چھپ جانے کا حکم دیتی ہے۔ ہسٹیون صوفیہ سے آ کر کہتا ہے کہ وہ اپنے ہی معصوم لوگوں کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ صوفیہ ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے کہ انہیں آگ میں جل جانا چاہیے تاکہ روم دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ وہ ہسٹیون سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اب بھی نہیں سمجھا۔ ہسٹیون بچوں کی فکر کرتا ہے کہ وہ اس سے کیسے بچیں گے، جس پر صوفیہ ہنس کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایلینا کی قیادت میں تمام رومی لوگ تلواریں لہراتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی ہے اسے ہتھیار بنا کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ اور ہسٹیون ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ادھر اغوز چھکڑے میں سے سامان دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک سپاہی سے باقی سامان گودام میں لے جانے کا کہتا ہے۔ چھکڑے سے اترتے ہی اسے سامنے فاطمہ نظر آتی ہے۔ فاطمہ اسے کام میں آسانی ہو کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ اغوز حیران ہو کر کہتا ہے کہ اس نے صحیح سنا نہیں، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ فاطمہ نے اسے برا نہیں کہا۔ فاطمہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ اب نہیں بولے گی۔ اغوز اس سے بات کرنے کی التجا کرتا ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے کیا کہا۔ اغوز اپنی بہن کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ فاطمہ بتاتی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ اغوز کہتا ہے کہ اگر وہ فاطمہ کی طرح مضبوط ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھول لے گی، وہ جاگ جائے گی۔ فاطمہ شکریہ ادا کرنے آتی ہے کہ اغوز نے ان کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اغوز کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک دن میں اتنے اچھے الفاظ بہت زیادہ ہے۔ وہ مذاقنہ پوچھتا ہے کہ کیا قیامت تو نہیں آنے والی۔ فاطمہ کہتی ہے کہ اسے نہیں معلوم قیامت آئے گی یا نہیں، لیکن اچھے الفاظ اسے پاگل کر دیتے ہیں۔ اغوز اس کی بات سے اتفاق کرتا ہے کہ وہ اسے پھر سے پاگل کہہ رہی ہے۔ اسی دوران سپاہی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں اور میدان میں افراتفری ہے۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کہتی ہے کہ اگر وہ اس فساد کو نہیں روکتے تو غونیک گر جائے گا۔ اغوز کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ سپاہی قلعے میں رہیں گے جبکہ وہ میدان میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو بتائے گی اور بیازیان اس کے ساتھ جائیں گی۔ اغوز اسے ہوشیار رہنے کا کہتا ہے اور فاطمہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ اغوز سپاہیوں کو لے کر میدان کی جانب بڑھتا ہے۔ دوسری جانب موڈورنو قلعہ میں ایک سپاہی قلعے کے اوپر سے دیکھتا ہے تو اسے دور عثمان بے کی ایک بڑی فوج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ پکارتا ہے، ترک ترک آ رہے ہیں، سب لوگ قطار بنا لو، جلدی کرو۔ تمام سپاہی دیوار پر آ کر تیر تان لیتے ہیں۔ کلاڈیوس بھی اوپر آ کر دیکھتا ہے۔ کفور پریشان ہو کر کہتا ہے کہ عثمان پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ کلاڈیوس کہتا ہے کہ غونیک میں کوئی نہیں ہے بہترین۔ وہ عثمان کو قریب آنے کو کہتا ہے اور اسے ایسی شکست دینے کا دعویٰ کرتا ہے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی دیواریں عثمان کی منجکوہے کو نگل جائیں گی اور وہ پاگل ہو جائے گا۔ ادھر عثمان بے قلعے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے موڈورنو، انشاءاللہ آج یہاں ترکوں کی تاریخ رقم کی جائے گی۔ اسی دوران بوران اور ترحان بھی گھوڑے بھگاتے ہوئے عثمان بے کے پاس آتے ہیں اور انہیں اطلاع دیتے ہیں۔ عثمان بے پوچھتے ہیں کہ کیا معلومات ہیں۔ بوران بتاتا ہے کہ قلعہ سپاہیوں سے بھرا ہوا ہے اور دیواریں مضبوط چٹانیں ہیں، لیکن مغرب میں پانی کا ایک نالا ہے۔ ترحان کہتا ہے کہ یہ سب سے کمزور جگہ ہے۔ عثمان بے انہیں غور سے سننے کا حکم دیتے ہیں۔ غونیک میں بالا خاتون اور گونزے حلیمہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ گونزے کہتی ہے کہ حلیمہ کل سے بہتر لگ رہی ہے۔ بالا کہتی ہے کہ وہ بہتر ہو جائے گی۔ وہ حلیمہ سے کہتی ہے کہ اس کی ماں یہاں ہے اور وہ اپنی پیاری آنکھیں کھولے۔ اسی دوران فاطمہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور خبر دیتی ہے کہ قیدی فرار ہو گئے ہیں، وہ جمع ہو گئے ہیں اور ہنگامہ شروع کر دیا ہے۔ بہت بڑی افراتفری ہے۔ یہ سن کر بالا پریشان ہو جاتی ہے اور گونزے حیران ہوتی ہے۔ بالا کہتی ہے کہ وہ انہیں ایسا نہیں کرنے دے سکتے۔ وہ فاطمہ سے اپنی بہن کے پاس بیٹھنے کا کہتی ہے اور گونزے کو ساتھ چلنے کا حکم دیتی ہے۔ گونزے اور بالا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر موڈورنو قلعے کے باہر بوران عثمان بے سے کہتا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ گئے ہیں اور چاہے اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ پورا کریں گے۔ عثمان بے کہتے ہیں، اے واللہ، سلامت رہو، اب جاؤ۔ چلو ترحان الکتیہ دغان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ الکتیہ اور دغان بوران اور ترحان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان بے علالدین سے کہتے ہیں کہ منجکوہے کو فوری طور پر شمال کی طرف موڑ دیں۔ بوران اور ترحان اب وظیفے پر واپس جائیں گے۔ علالدین حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ پھر عثمان بے سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے قبیلے کے بزرگوں، میرے سرداروں، میرے جنگی بہادروں، اب کافر دیواروں کے پیچھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج یہ وہ میدانی جنگ ہے جہاں حق اور باطل ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ بتاؤ کیا تم یہاں میرے ساتھ لڑو گے؟ سب کہتے ہیں، ہم لڑیں گے عثمان صاحب، ہم لڑیں گے عثمان صاحب۔ عثمان بے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سب شہادت کا شربت پینے کے لیے تیار ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ وہ تیار ہیں۔
عثمان بے اپنی تلوار نکالتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو تمام سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور پورا میدان اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے اور ان کی آوازیں قلعے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ کلاڈیوس ان آوازوں کو سن کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ وہ ترکوں کی آوازیں سن رہے ہیں، وہ انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کوئی بھی چیز روم کے سپاہیوں کو نہیں ڈرا سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ اب غونیک میں روم کی بغاوت کی آگ اس جگہ کو جلا رہی ہے اور وہ یہاں اپنے شرف کے لیے لڑیں گے۔ وہ اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر میں فتح ان کی ہوگی، جس پر تمام سپاہی بھی اپنی تلواریں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں فتح ہماری ہوگی، فتح ہماری ہوگی۔ پھر باہر میدان میں عثمان بے کے اشارے پر منجکوہے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے پتھر دیواروں کو مارتے ہیں، لیکن دیواروں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے علالدین بھی منجق کھول دیتا ہے اور ایک بڑا پتھر قلعے کی دیوار سے ٹکراتا ہے، جس سے وہاں تھوڑا نقصان ہوتا ہے۔ کلاڈیوس پکارتے ہوئے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ روم کے مضبوط سپاہیوں، ترکوں کی توپیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، گولے برساتے رہو عثمان، تم ان توپوں سے ان دیواروں کی خاک ہی اڑا سکتے ہو۔ دوسری جانب سے مسلسل کئی سپاہی اپنی منجکوہے سے پتھر دیواروں پر برسا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر کلاڈیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے کیا تم صرف یہی کر سکتے ہو عثمان؟ ایک ایک کر کے کئی بڑے پتھر دیواروں سے ٹکراتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ غدار غت عثمان بے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ منجقیں قلعے کی دیوار نہیں توڑ سکیں گی، چاہے وہ مہینوں تک دیواروں پر گولے برساتے رہیں، یہ ناممکن ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں، وہ یقینی طور پر ایک اقدام کریں گے۔ غت کہتا ہے کہ انہیں بھی خوشخبری دیں، عثمان بے کا منصوبہ کیا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ جلد ہی اس کا انکشاف ہو جائے گا، جبکہ دوسری جانب قلعے کی مغربی دیواروں کی جانب بوران، ترہان اور باقی سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بوران کہتا ہے بھائیو خاموش رہو، وہ سب بازنطین سپاہیوں سے چھپتے چھپاتے آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ بارودی مواد لے کر آتے ہیں۔ ترہان اس بارود کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے امید ہر طرف پھیلے گی بھائیو۔ پھر بوران اور ترہان کپڑوں میں لپٹے ہوئے اس بارود کو اسی جگہ پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ دیوار کے نیچے ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بوران ایک رسی کو آگ لگا دیتا ہے اور وہاں سے جیسے ہی پیچھے کی جانب ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو دیواروں کے اوپر کھڑے سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور پکارتے ہیں تر۔ وہ سپاہی ان پر تیر برسانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بوران، ترہان اور باقی سپاہی اپنی ڈھالوں کو سامنے کر کے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور سب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ادھر میدان میں عثمان بے اور کئی سپاہی مسلسل اپنی منجکوہے کے ذریعے بڑے بڑے پتھر قلعوں کی جانب برسا رہے ہوتے ہیں اور دیواروں پر صرف دھول ہی اٹھ رہی ہوتی ہے، دیواریں ٹوٹ نہیں رہی ہوتی۔ کلاڈیوس کہتا ہے کیا تم یہ سب کر سکو گے؟ ہاں عثمان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ان دیواروں کو اس طرح توڑ سکو گے؟ اے احمق چرواہے! آتش! اسی دوران قلعے کی مغربی دیوار میں جیسے ہی رسی سے آگ اس بارود تک پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ دھماکے کی آواز سن کر کلاڈیوس بھی پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے اور غصے سے کہتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ جبکہ ادھر میدان میں عثمان بے دھماکے کی آواز سن کر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر کفور کلاڈیوس سے کہتا ہے انہوں نے وہاں ایک شگاف ڈال دیا ہے کلاڈیوس، اور پھر ادھر میدان جنگ میں عثمان بے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے موڈورنو کی دیواروں میں ایک شگاف ڈال دیا ہے، سپاہیوں حملہ! یہ کہتے ہی عثمان بے اور ان کی فوج سب اس شگاف کی جانب اپنے گھوڑے بھگا لیتی ہے اور اگلے ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بے کی سربراہی میں تمام فوج اس شگاف کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اپنے سامنے آنے والے ہر ایک بازنطین سپاہی کو رونتے ہوئے آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر بہت ہی جلد ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قلعہ میدان جنگ کا روپ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر طرف سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان بے اور کئی سپاہی اپنے سامنے آنے والے ہر ایک بازنطین کو موت کے گھاٹ اتارتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں اور سب کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام سرداران بھی بھرپور انداز میں ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ خوجا صاحب ایک سپاہی کو مارتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنے نام کی طرح مضبوط ہو دغان؟ تو دغان کہتا ہے آپ کے الفاظ مجھے ہمت دیتے ہیں خوجا صاحب، اور پھر دغان بھی بازنطینیوں سے لڑنے لگ جاتا ہے، جبکہ ادھر شامل بھی بہادری کے ساتھ بازنطینیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی جگہ پر یہ قسط ختم ہوتا ہے، بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ ملتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے قسطیں آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔